أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، صاف صاف جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے ہیں، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مشرکین ایک ہے اشرک یشرک ورب، یہ ہے شرک کرنا، یہ تو ہے ایکٹ آف شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اور ایک ہے ناؤن مشرکین، اس سے مراد ہوتے ہیں پیگنز، نان اہل کتاب عرب۔ تو عربوں سے یعنی جو بھی مختلف قبائل ہیں عرب کے ادر دین اہل کتاب، ان میں سے جن کے ساتھ بھی آپ نے معاہدے کیے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول اب ان سے لا تعلق ہیں۔ فسیحوا فی الارض، تو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان رکھنا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ہم کل سورہ اعراف میں تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں رسولوں کے قصے، انباء الرسل۔ وہاں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے چلیے، کہ جن رسولوں کو بھی کسی قوم یا شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہیں ایک خاص وقت تک مہلت دی گئی، جب اللہ تعالیٰ کے علم کامل کے مطابق ان پر حجت تمام ہو گئی، بات انہیں پوری طرح سمجھ میں آ گئی، اور وہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے رسولوں کا انکار کرتے رہے، اور مزید برآں وہ رسولوں کی جان کے درپے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا مختلف طریقوں سے۔ کسی کو تیز ہوا سے ہلاک کر دیا، کسی کو زلزلے سے ہلاک کر دیا، کسی کو بارش سے ہلاک کر دیا، اور کسی کو سمندر کے اندر لا کر اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے جیسے بھی ہلاک کرنا چاہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اعتبارات سے باقی انبیاء کرام سے ممتاز ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی مخصوص علاقے، کسی مخصوص قوم اور کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تھی اور قیامت تک کے لیے تھی۔ یعنی زمان و مکان کے اعتبار سے آپ کی رسالت جو تھی وہ زیادہ وائڈ ایفیکٹ رکھتی تھی، وائڈر ایفیکٹ رکھتی تھی۔ دوسرا، اسی یعنی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معجزہ عطا نہیں فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ ہی رخصت ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ ایک صندوق، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، جس میں وہ عصائے موسوی بھی ہے اور تورات کی تختیاں بھی ہیں، جس کو یہودی تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی دیواروں کے نیچے، بنیادوں کے نیچے کہیں دفن ہے، یا وہ ڈوم آف راک کے نیچے کہیں دفن ہے، تو انہوں نے کسی بہانے سے اس کو گرانا ہے۔ نیچے نیچے انہوں نے تہ خانے تو کھودے ہوئے ہیں بہت سارے، لیکن ابھی تک اس کو، صندوق کو ڈھونڈ نہیں سکے۔ میں کہتا ہوں کہ انہیں مل بھی جائے اور ان کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آ بھی جائے، اور وہ سارے کے سارے یہودی جو ہیں وہ اس کو ہاتھ لگا کر اور یوں اللہ کا نام لے کر نیچے پھینکے، تو کیا وہ اژدہا بنے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کی حیثیت تبرک کی تو ہوگی کہ یہ وہی عصا ہے کہ جس نے ہمیں سمندر پار کرایا تھا ان کے خیال کے مطابق، لیکن اب وہ اس کی حیثیت معجزے کی نہیں ہوگی، جبکہ باوجود قریش کے تقاضوں کے، یعنی وہ جو سورہ انعام میں ہم نے پرسوں پڑھے تھے تقاضے، کہ بار بار کے قریش کے تقاضے کہ تم یہ کر کے دکھا دو اور وہ کر کے دکھا دو اور یہ لے آؤ اور وہ لے آؤ، ان کے تمام تقاضوں کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا۔ نو، نہیں، نہیں۔
اور قرآن مجید کو معجزہ بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن مجید کو قیامت تک زندہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی، اس پہ تحریف نہیں ہو سکتی، یہ قیامت تک اپنی اصلی فارم کے اندر موجود رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانی کے طور پر، آپ کے معجزے کے طور پر برقرار ہے۔ تو پہلی قوموں کو جو معجزے دیے گئے وہ بھی آڈیو ویژن، یعنی ان آنکھوں سے نظر آنے والے، کانوں سے سنائی دینے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا تک گیا وہ ایک روحانی معجزہ تھا، اس کی کوئی فزیکل فارم نظر آنے والی نہیں تھی۔ اسی طرح پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک بھی کیا تو اپنی طرف سے کیا، اپنے ہاتھ سے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی طوفان بھیجا، کوئی تیز ہوا چلائی، کوئی زلزلہ بھیجا، بارش اتاری، تو کیا تھا؟ بیچ میں کوئی انسان تو انوالو نہیں ہوا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، بلکہ ایک درمیان میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے کہ باقی رسولوں کی جد و جہد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھلانگیں جو تھیں وہ لگوائیں گئیں اللہ کے پیغمبروں کو، یعنی معجزانہ اچیومنٹس جو ہیں وہ کرائی گئی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کل ہم نے تفصیل سے ذکر پڑھا کہ عصا مارا انہوں نے دریا کو، سمندر کو، وہ پھٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خشک راستے پر سے بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں آیا تو غرق ہو گیا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد پر اگر آپ غور کریں تو آپ کی ساری جد و جہد جب زمینی ہے، یعنی کوئی بھی شخص دنیا میں تبدیلی لانا چاہے، کوئی انقلاب لانا چاہے، تو اسے جن مراحل میں سے گزرنا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل میں سے گزارا۔ حالانکہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا کہ معجزانہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا غلبہ عطا کر دیتا؟ بالکل قادر تھا، کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل تھی کہ چونکہ آپ آخری نبی تھے اور آپ کے بعد یہ کام امت کے ذمہ ڈالا جانے والا تھا، لہذا بالکل انسانی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد کو سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے مانیٹر کر کے چلایا ہے۔ اور پھر اسی کا آگے نتیجہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو سزا بھی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں دی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے دلائی ہے۔ اب یہ اس کا مظہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اسائلم کے لیے نہیں ملی، پھر مکہ مکرمہ میں بھی ایک مشرک شخص کی اسائلم میں آپ داخل ہوئے، اس کی پناہ حاصل کر کے، پھر اللہ تعالیٰ نے خود پناہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ 5 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھے، رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ پر ایمان لائے، واپس جا کر خبر دی کہ وہ آخری نبی کے جس کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، ہم تو ان سے مل آئے ہیں، ہم تو ایمان بھی لے آئے ہیں۔ اگلے سال 12 آ گئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی، تقاضا کیا کہ ہمیں ایک استاد بھی دے دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھایا کرے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر گئے کہ انہوں نے 1 سال تک مدینہ منورہ میں لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا۔ میں کہتا ہوں پڑھایا نہیں، قرآن مجید ان میں انجیکٹ کیا۔ اور وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا،
عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یعنی 1 سال میں جب قرآن ان کے دلوں میں انجیکٹ کیا تو لڑا دے ببولے کو شہباز سے، یعنی یہ اسی غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ یہ جو مدینے کے لوگ تھے یہ کاشتکار پیشہ تھے، اور ہمیشہ جو پرانی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے ان کو محنت کش سمجھا جاتا ہے، اور جو لڑنے والے جو ہوتے ہیں جن میں کام کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف مونچھوں کو تاؤ دینا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمارے پنجاب میں یہ جاٹ راجپوت یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، یہ ہندو مائتھولوجی کا حصہ ہے۔ ہندو مائتھولوجی کے مطابق جو برہمن ہے وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے سر سے بنا ہے، اور کھتری جو ہے یعنی جس کے یعنی مینیفیسٹیشنز ہیں راجپوت اور جاٹ، یہ اللہ تعالیٰ کے بازو ہیں، شمشیر اللہ تعالیٰ کی طاقت، یہ لڑتے ہیں۔ اور یہ جو محنت کش ہیں، یعنی اس میں جو کھیت میں کام کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جو صنعت و حرفت کا کام کرنے والے ہیں وہ بھی، یہ پیٹ ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ہے، یہ معاذ اللہ اللہ کا پیٹ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ نیچے ہیں، نیچی ذات والے لوگ جو ہیں تو وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ یہ مائتھولوجی کی تقسیم تو آپ کو عربوں کے ہاں نہیں ملتی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر جو ہے ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ اس لیے کہ جب عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں آیا ہے تو سامنے سے 3 انصاری نکل کر سامنے آئے ہیں، تو عتبہ بن ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے، پہلے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم مدینے کے رہنے والے فلاں 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 ہیں۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ او محمد، یہ ان کاشتکاروں کو ہمارے مقابلے میں لا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ لاؤ۔ تو پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور تیسرے کون تھے، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ تو آئے، تو ان کو تو پیچھے کر دیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باپ کے سامنے کھڑے نہ ہو جا کر۔ پھر ایک اور صحابی آئے تھے، مجھے نام ذہن سے نکل گیا ہے، تو وہ پھر میدان میں آئے ہیں، وہ کرشیوں میں سے وہ ہم یہ کہ ہم پلہ تھے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کہ یہ جو کاشتکار ہے وہ ہم سے گھٹیا ہے، اور جو محنت کرنے والا ہے وہ ہم سے گھٹیا ہے، یہ ان کے ذہن کے اندر وہ چیز موجود تھی، لیکن ہندو مائتھولوجی کا یہ باقاعدہ حصہ ہے۔ تو اب انہیں کہا جا رہا تھا کہ 4 مہینوں کی تمہیں مہلت ہے، اور اب جتنا بھی گھوم پھر لو، اور یہاں پر، اور اس کے بعد پھر معاہدے ختم، اور پھر تمہیں اجازت نہیں ہوگی کفر کے ساتھ اس سرزمین میں رہنے کی، پھر یا تو اسلام لے آنا، یا یہ سرزمین چھوڑ دینا، یا پھر ہمارے ساتھ لڑ کے مقابلہ کر لینا۔ تو وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج کے بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے، لا تعلق ہے، ورسولہ، اور اللہ کا پیغمبر بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تُبْتُمْ، لیکن اگر تم توبہ کر لو یعنی مسلمان ہو جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نہ مانو، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھنا، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، سوائے ان مشرکوں کے کہ جن سے تم نے، یا نبی، اے مسلمانوں، معاہدے کیے ہیں، اور انہوں نے اپنے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، تو تم جو بھی ڈیو مدت ہے اس تک ان کے معاہدوں کو پورا کرو،
ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب پورے ہو جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکوں کو قتل کرنا جہاں بھی انہیں پاؤ، فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات میں ان کا شکار کرنے کے لیے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دینا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے کہ مجھے غور کرنے کا موقع دو، فاجر ہو تو اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغوا ما منا، پھر اس کو امن کی جگہ پر واپس پہنچا دو۔ یہ نہیں کہ کلام پورا سنا کر موقع دے کر پھر بندوق تان کے کھڑے ہو جاؤ کہ کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں کرتے، نہیں، پھر اس کو اس کی سیف جگہ پر پہنچا دو، اینڈ لیٹ ہم ڈیسائیڈ ناؤ۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اور مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ فما استقاموا لکم، پھر جب وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، فاستقیموا لہم، تم بھی ان سے سیدھے رہو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اور کیوں کر رہے صلح، جبکہ اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لیں تو نہ لحاظ کریں کسی قرابت داری کا اور نہ کسی معاہدے کا۔ یردونکم بافواہہم وتابى قلوبہم، وہ تمہیں زبانوں سے یعنی زبانی جمع خرچ میں راضی کرتے ہیں جبکہ ان کے دل نہیں مانتے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے ہیں۔ فصدوا عن سبیلہ، پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اور کسی مومن کے سلسلے میں وہ قرابت داری اور عہد کا لحاظ نہیں رکھتے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو تو دیانت داری اور وعدے کی پاسداری یاد دلاتے رہتے ہیں، لیکن اپنے لیے وہ کسی چیز کی پابندی نہیں سمجھتے۔ یعنی دنیا کے جو بھی قوانین ہیں جو خود انہوں نے بنائے ہیں، افغانستان میں ہوں یا عراق میں ہوں یا وزیرستان میں ہوں، وہاں تو وہ اپنے ان قوانین کی پابندی کرنا اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے، لیکن مسلمانوں سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ سافٹ ہو جائیں، مینرڈ ہو جائیں اور بااصول ہو جائیں، اور یہ عدالت کا راستہ اختیار کریں۔ یعنی وہ عدالت کا راستہ اختیار نہ کریں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ بغیر پروف کے وہ کسی پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ تو سورہ توبہ پڑھ کے بہت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے دین کی منشا اس سلسلے میں کیا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں جاننے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنی قسموں کو توڑیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، معاہدوں کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب لگائیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو، بے شک ان کے لیے کوئی قسم نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں لڑتے ان لوگوں سے جو اپنی قسمیں توڑتے ہیں، وہموا باخراج الرسول، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے پہلے تم سے چھیڑ خانی کی ہے۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ واللہ فاللہ حق ان تخشوہ،
لیکن اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرا کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں سزا دے گا تمہارے ہاتھوں، ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مومنین، اور مومن لوگوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ان کے دل کی جلن بھی نکالے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا کو توبہ قبول کر لے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تو اللہ نے معلوم ہی نہیں کیے تم میں سے جہاد کرنے والے، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور وہ کہ جو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا بھیدی نہیں بناتے، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کو تسلیم کر رہے ہوں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط ہوں گے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کو تو آباد وہ کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائیں اللہ اور یوم آخر پر، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، سو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں شامل ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، آج بھی یہ معاملہ ہے کہ ویلفیئر کے جو کام ہوتے ہیں انہیں بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہیں اور یہ اصل دین تو یہی ہے۔ وہاں ویلفیئر کا جو کام معروف تھا وہ کیا تھا؟ حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کے لیے ٹینٹ لگانا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کو یہاں پر یعنی کلیریفائی کیا جا رہا ہے، کیا تم سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانے، مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بہت اونچے درجے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے رحمت کی، ورضوان، اور اپنی خوشنودی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاودہ ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس، اللہ ہی کے پاس سب سے بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، مت دوست بناؤ اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اگر انہوں نے کفر کو اسلام کے مقابلے میں زیادہ عزیز سمجھا ہو۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اسے پلے باندھنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم قرار پائیں گے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، یا وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ہیں، اگر تمہیں احب الیکم زیادہ محبوب ہیں من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول، و جہاد فی سبیلہ،
اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے فتربصوا، تو انتظار کرو۔ کس بات کا انتظار کرو؟ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے، یعنی تمہیں موت آ جائے، یعنی پرے ہٹ جاؤ، کوئی تعلق نہیں، بس موت کا انتظار کرو۔ یہاں جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت، یعنی کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اس کی کلیم کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے جس سے ہم اس کو جج کر سکیں کہ whether he is lying or he is true، ہے کوئی؟ لہذا اس محبت کو میٹیریلائز کیا گیا کس سے؟ اللہ کے رسول کی محبت سے۔ اب اللہ کے رسول کی محبت کوئی شخص کلیم کرے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کے رسول میدان احد میں اپنے دندان مبارک شہید کرا رہے ہوں، ان پر غشی کے دورے پڑ رہے ہوں، خون بہہ جانے کی وجہ سے، زخموں کی وجہ سے، اور وہ مدینہ منورہ میں کھڑا ہوا درود و سلام پڑھ رہا ہو کہ مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، تو کیا یہ محبت ویلڈ سمجھی جائے گی؟ نو۔ لہذا اس کو بھی آگے پھر اور زیادہ یعنی کلیئر کر دیا، وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے لیے کوئی اپنا تن من دن لگاتا ہے اور ان سب چیزوں کو قربان کرتا ہے اس کے سامنے، تب تو وہ سچا عاشق ہے، ورنہ وہ دودھ پینے والا مجنون ہے، وہ نہ عاشق اللہ کا، نہ عاشق اللہ کے رسول کا، جب تک وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتا۔ اور ویسے تو جہاد جو ہے ایک وسیع اصطلاح ہے، لیکن آخری حد تک بھی جانے کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرے باقاعدہ، اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔